شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محمد رضا سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے بلکہ ایمان کی بنیاد ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جتنے انسان آئے آ کر چلے گئے، موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، ان سب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، ارفع، اکمل اور کامیاب ترین انسان ہے. پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما مانیں اور ان کی زندگی کو اپناتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں. دنیا داری میں ہم دیکھیں، دنیا کے اصولوں کے مطابق بھی ہم دیکھیں تو انسان کامیاب ترین انسان کو فالو کرتا ہے، کامیاب ترین انسان کی زندگی کو اپناتا ہے. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی کامیاب ترین انسان مانا ہے. پھر ہمیں اصولاً ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے،
انہی کے مطابق اپنی طرز زندگی کو بنانا چاہیے۔ اور ہم تو ویسے بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین رہبر رہنما ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا حکم دے رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے لیے بہترین نمونہ آئیڈیل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ اللہ کا رسول جو کام کرنے کا تمہیں حکم دے کر گزرو، اور جس سے کرنے سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اس میں حکمت تلاش نہ کرو۔ آج ہم حکمت تلاش کرتے ہیں، نیکی کا کوئی کام سامنے آئے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، یہ کیوں کہا، ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا، بات پھر وہی آئے گی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی معذرت کے ساتھ محبت نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت ہے، غیروں سے محبت ہے۔ ہم ان کی طرح اپنی زندگی بناتے ہوئے کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ بھئی اس میں کیا حکمت ہوگی۔ ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے نوجوان دوست اپنے بالوں کا سٹائل ہیرو کی طرح بناتے ہیں جو اصل میں زیرو ہے، مغرب کی طرح بناتے ہیں، ٹک ٹاکر کی طرح بناتے ہیں، اپنے کپڑوں کا لباس ان کی طرح بناتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس طرح باہر رکھنے میں کیا حکمت ہے، اس طرح کا لباس پہننے میں کیا حکمت ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے ہوئے، سنت کو اپناتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے تو سوال کرتے ہیں اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ ہم غیروں کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ اس میں کیا حکمت ہوگی۔ ہم خود اندازہ لگائیں، ہم خود محاسبہ کریں، ہم خود اپنے آپ کو اس پیمانے پر لائیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں محبت کس کی ہے، تو ہم اپنی زندگی کے طرز زندگی کو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر جس کی رمق نظر آئے گی، جس کا اثر نظر آئے گا، اصل میں ہمارے دل میں محبت اس شخص کی ہے۔ اگر تو غیروں کی محبت، اگر تو ہماری زندگی میں غیروں کے طریقے ہیں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محبت بھی انہی سے ہے۔ اگر ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اگر ہماری خوشی غمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نمازوں میں خیال اسی کا آتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ مال کی محبت ہے، نماز میں مال کا خیال آئے گا۔ دکان سے محبت ہے، نماز میں دکان کا خیال آئے گا۔ ملازمت میں، کاروبار میں اگر اس سے محبت ہے، نمازوں میں خیال بھی اسی کا آئے گا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، پھر نمازوں میں خیال بھی انہی کا آئے گا۔ آج ہمیں پتہ چل جائے ہم نے اس کمرے کے اندر رات گزارنی ہے، وہاں مچھر ہے، تو ہم کتنی احتیاطی تدابیر کرتے ہیں ان مچھروں سے، چھوٹے چھوٹے مچھروں سے بچنے کے لیے ہم کتنی احتیاطی تدابیر کرتے ہیں کہ تاکہ ان مچھروں سے ہم بچ جائیں۔ میرے دوستو، قبر جس کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیڑوں کا گھر ہے، سانپوں کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، اس میں ہم نے جانا ہے اور یہ برحق ہے۔ قرآن مجید جس کو ہم سچی کتاب مانتے ہیں اس میں بتا دیا گیا تم میں سے ہر ایک کو اس گھاٹی سے گزرنا ہے، قبر سے ہو کر تمہیں گزرنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے
اس گھر کے اندر جانا ہے جس کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑوں کا گھر کہا ہے، مچھروں کا گھر کہا ہے، اور جو ہے سانپوں کا گھر کہا ہے۔ ہم اس گھر میں جانے سے پہلے کتنی احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں؟ اگر تو ہماری زندگی میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں تو ان اعمال کے ذریعے سے، ان اعمال کی برکات سے اللہ تعالیٰ ان کیڑے مکوڑوں کو، ان سانپوں کو، ان بچھوں کو ایسا ایسا مارتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، غیروں کے طریقے ہیں، تو پھر دن بدن ہمارے وہ مچھر، ہمارے وہ کیڑے مکوڑے، ہمارے وہ سانپ، ہمارے وہ بچھو دن بدن پلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم برے اعمال کر کے ان کو خوراک مہیا کر رہے ہیں۔ ہمیں گرمی سے بچاؤ کے لیے ہم کتنی احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، کتنی تدابیر کرتے ہیں کہ مجھے گرمی نہ لگ جائے۔ میرے دوستو، کیا ہمیں قبر کی گرمی کا احساس نہیں ہے؟ میدان محشر کی گرمی کا احساس نہیں ہے؟ کیا ہم نے وہاں پہ جانا نہیں ہے؟ ہم مانتے بھی ہیں، ہماری زبان اس چیز کا اقرار بھی کرتی ہے، قرآن مجید برحق ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ برحق ہے، سچ ہے۔ لیکن میرے دوستو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ ہماری زندگی میں چیزیں عملاً کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ ہم ان چیزوں پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو انہوں نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، تو پھر ہم اپنی زندگی کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں ہو یا مجلسوں میں ہو، ہمارے تذکرے ہیں دنیا بنانے کے، دنیا کمانے کے، دنیا کے ترقی کے۔ کبھی ہم نے آخرت کی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ بھئی مرنے موت بھی ہے، قبر بھی ہے، میدان محشر بھی ہے، پل صراط بھی ہے، آگے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ہم نے کبھی اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا سوچیں اس بات کو کہ ہماری مجلسوں میں کتنی یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، کتنے یہ معاملات ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی پرسکون ہو، دنیا کی زندگی پرسکون ہو، قبر ٹھنڈی ہو، میدان محشر میں تمہیں سایہ میسر ہو، پل صراط سے بآسانی گزر جاؤ، اور آگے نعمتوں کا گھر جنت جسے کہا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں میسر آ جائے، اس کے لیے زندگی یہ ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے حکم، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے علاوہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، دنیا میں سکون چاہتے ہو، قبر کو ٹھنڈی چاہتے ہو، میدان محشر میں سایہ چاہتے ہو، پل صراط سے بآسانی گزرنا چاہتے ہو، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کا گھر جنت چاہتے ہو، تو قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار جاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں میسر آ جائیں گی۔ زندگی میں سکون کون نہیں چاہتا؟ ساری محنت ہی سکون کے لیے ہو رہی ہے۔ صبح شام جو نوکری ہے، صبح شام جو محنت ہے، مشقت ہے، سکون کے لیے ہے۔ قبر کون نہیں چاہتا ٹھنڈی ہو؟ میدان محشر میں جہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، کون نہیں چاہتا وہاں سایہ میسر ہو؟ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بجلی کی کڑک کی طرح ہے، کون نہیں چاہتا کہ وہاں سے بآسانی گزر جائے؟ اور جنت جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش، مسلمان کی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کون نہیں چاہتا وہ مجھے میسر آ جائے؟ میرے دوستو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ انسان کو یہ مل جائے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اس شخص کی زندگی کو اپنائیں جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو اپنی 1% بات میں الیاذ باللہ جھوٹا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی زندگی کو اپنائیں، خوشی ہو، غمی ہو، صبح ہو، شام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ کائنات میں واحد لیڈر ہے،
واحد لیڈر رہبر رہنما ہے کہ جس نے جو بتایا ہے وہ کر کے ہو بہو وہی دکھایا ہے۔ دنیا کے لیڈر ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہے، قوم کو لارے کسی چیز کے لگائے جاتے ہیں، قوم کو دیا کوئی کچھ جاتا ہے۔ کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کے اندر اس کرۂ ارضی پر واحد لیڈر ہے جس نے جو بتایا ہے وہ کر کے بھی دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، آپ کی ہجرت سے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں۔ ہم جو باتیں ڈسکس کریں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی